عالمی میڈیا میں خبر شائع ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شام کے باغیوں کو مہلک ترین ہتھیار فراہم کرے تاکہ صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس خبر کی پرزور تردید کی ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں اگر ذرا صداقت ہے تو یہ آگ سے کھلنے کے مترادف ہوگا۔ مسلم دنیا میں موجودہ حالات کے پس منظر میں آج پشاور میں ایرانی قونصل خانے کے سامنے ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 2 FCA اہلکار شہید ہو گئے۔ آج شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان کے سینئر ترین کمانڈرز میں سے ایک اور سابق قائم مقام امیر کو ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ طالبان مخالف اور فوج حامی ایک بہت بڑی ریلی متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں منعقد کی ہے اور اس اہم قومی ایشو پر دوسری سیاسی دباتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چین اور پاکستان نے تاریخی مذاکرات مکمل کیے ہیں، جس کے بعد چین نے کہا ہے کہ وہ آئندہ 7 سالوں کے دوران پاکستان کو $30 ارب فراہم کرے گا۔ پاکستان کی بجلی اور توانائی کے شعبے کی تمام کمیاں دور ہو جائیں گی۔ آج اس کی تفصیلات ہمیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف بتائیں گے۔ معیشت کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے واضح آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ایک معتبر مغربی خبر رساں ایجنسی نے یہ خبر دی ہے کہ حالیہ دورہ پاکستان کے دوران سعودی عرب کے ولی عہد اور پاکستان کی قیادت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان شام کے باغیوں کو مسلح کرنے کے لیے جدید ترین ہتھیار فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب نے پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ شام کے باغیوں کی مدد کرے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اب سے کچھ روز قبل پاکستان نے شام کے حوالے سے اپنی گزشتہ پالیسی پر نظر ثانی کی ہے اور اب وہ کھل کے شام کے باغیوں کی حمایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ گو کہ دفتر خارجہ نے اس حوالے سے دونوں خبروں کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے مشورے پر ایسا کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور مغربی خبر رساں ایجنسی کا یہ خبر درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس خبر کی تردید کی تھی کہ پاکستان شام کے معاملے میں سعودی عرب کے مشورے پر اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہا ہے، لیکن جو خبر سامنے آئی ہے اس میں بہت ہی اسپیسیفک معلومات ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ معلومات درست ہے یا کسی بھی خفیہ انداز پہ اسے عمل کیا جائے گا تو یہ خطے کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے، مسلم دنیا کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے پاکستان کے لیے خود ایک مہلک قدم ہو سکتا ہے۔ بعض ماہرین تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ مغربی خبر رساں ایجنسی AFP کی خبر جو آج پوری دنیا کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان مذاکراتی عمل جاری ہے تاکہ شام میں باغی گروہوں کو پاکستان کے تیار کردہ طیارہ شکن اور ٹینک شکن راکٹ فراہم کر دیے جائیں۔ سعودی حکام پاکستان کے تیار کردہ طیارہ شکن میزائل اجزاء اور ٹینک شکن میزائل شامی باغیوں کو مہیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکے۔ پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے حالیہ سعودی عرب کے دورے اور سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کے دورے پاکستان میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پلان کے تحت پاکستانی میزائل اردن کے راستے شامی باغیوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ شامی باغیوں کے رہنما احمد جربہ نے آج مغربی خبر ایجنسی کے سامنے یہ عندیہ دیا کہ باغیوں کو جلد طاقتور ہتھیاروں کی کھیپ ملنے والی ہے۔ جنیوا مذاکرات کی ناکامی اور روس سے کشیدگی میں اضافے کے بعد توقع ہے کہ امریکہ کو اتحادیوں کی جانب سے شامی باغیوں کو ہتھیار مہیا کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ شام کی 3 سالہ خانہ جنگی میں اب تک تقریباً 30 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل ایشو ہے اور اگر پاکستان کھل کے شام کے باغیوں کی حمایت کرتا ہے اور انہیں جدید ترین ہتھیار فراہم کرتا ہے تو طور پہ اس کا رد عمل بھی ہوگا۔ وہ گروہ جو کہ اس وقت شام کی حکومت اور اس کے صدر بشار الاسد کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کے بارے میں مغربی میڈیا اور دوسرے میڈیا نے یہ بارہا کہا ہے کہ ان کے تعلق براہ راست القاعدہ سے بھی ہیں۔ یہ تک کہا گیا ہے کہ القاعدہ ہی ہے جو کہ دراصل شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف شامی باغیوں کی سرکردگی کر رہی ہے۔ پاکستان میں القاعدہ کے اثرات اور اس حوالے سے یہ خبر کہ شاید پاکستان کا ہتھیار پاکستان کے ہتھیار القاعدہ تک پہنچ جائیں، یہ یقینی طور
پہ فکر طلب بات ہے۔ دوسری جانب مغربی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ یہ ہتھیار صرف اور صرف شام تک محدود رہیں گے، اور عین ممکن ہے کہ یہ ہتھیار جس میں مجوزہ طور پہ اینٹی ٹینک شکن میزائل ہیں، طیارہ شکن میزائل ہیں، وہ دوسرے راستوں سے دوسرے ملکوں میں پہنچ سکیں اور جنگی اور بڑی جنگی کارروائیوں میں استعمال ہو سکے۔ اس لیے یہ امر یقینی طور پر ایک سیریس عمل ہوگا اور اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ بحرین کے امیر شیخ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ مارچ کے وسط میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یاد رہے کہ بحرین میں بھی اس وقت اسی قسم کی صورتحال ہے جہاں پر 60% شیعہ آبادی بحرین کے حکمرانوں کے خلاف ایک تحریک بھی چلا رہی ہے، اور بحرین میں اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بحرین کی سیکیورٹی فورسز میں پاکستانی نژاد لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستانی شہریت کے لوگوں کو خاص طور پہ بحرین کی سیکیورٹی فورسز میں شامل کیا گیا تھا، جس کے بعد وہاں پر بھی اس حوالے سے ایک تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ کئی مسلم ممالک میں اس وقت فرقہ وارانہ ہنگامے، فرقہ وارانہ فسادات عام ہیں۔ عراق اس وقت فرقہ وارانہ جنگ میں لڑ رہا ہے اور ہر مہینے ایک اندازے کے مطابق 1000 افراد کی جانیں جا رہی ہیں عراق میں۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ فرقہ وارانہ رخ ہی اختیار کر چکی ہے شام کی جنگ بھی، اور اس معاملے کو بھی یقینی طور پہ اسی پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے جس کی آگ میں اس وقت مشرق وسطی جلتا نظر آ رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان اگر کوئی پوزیشن لیتا ہے اور ایسی قوتوں کی حمایت کرتا ہے جو کہ دراصل فرقہ وارانہ جنگ میں ایک جارح پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں یا بہت ہی اگریسو پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پاکستان کے موجودہ صورتحال کی وجہ سے اس کے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت ہی نیگیٹو اثرات پاکستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے 6 سالوں کے دوران 2008 سے لے کر اب تک پاکستان میں 612 فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ خود ہمارے پاکستان میں 612 فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں اب تک 2304 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور تقریباً 4000 لوگ اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پہ پاکستان خود اس وقت فرقہ وارانہ جنگ کی آگ میں جل رہا ہے، اور اس صورتحال میں عالمی سطح پر جو صورتحال ہے اس میں اگر کوئی پاکستان ایسی پوزیشن لیتا ہے کہ کسی ایک گروہ کو مسلح کرتا ہے یا کسی ایک حکومت کا ساتھ دیتا ہے تو یقینی طور پہ اس کے کاؤنٹر ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے جوابی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ آج پشاور میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک بار پھر ایرانی مفادات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پشاور میں ایرانی قونصل خانے کی پشت پر FCC چیک پوسٹ پر آج ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں 2 FCC اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ایرانی قونصل خانے پر براہ راست اس دہشت گرد حملے کو ناکام بنایا ہے۔ 2 FCC اہلکاروں نے شہادت دی اور ایرانی قونصل خانے پر یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں ایرانی مفادات کو پاکستان میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے واضح طور پہ بات نظر آتی ہے کہ پوری دنیا میں جو تقسیم نمایاں ہو رہی ہے اس کے واضح اثرات پاکستان کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ حالیہ یہ پیش رفت ہے جس میں مغربی میڈیا نے خبر دی کہ پاکستان شام میں سعودی عرب کے موقف کی حمایت کرے گا یا پاکستان شام میں حمایت کرے گا۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اور دفاعی امور کے ممتاز ایکسپرٹ جناب اکرام سہگل۔ بہت بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب۔ آپ بتائیے گا، یہ آج خبریں شائع ہوئی ہیں کہ پاکستان شاید سعودی عرب کے مشورے پر شام کے باغیوں کو بہت مہلک ہتھیار، اینٹی ٹینک میزائلز، اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز دینے والا ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس میں ذرا بھی صداقت ہے تو یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ میں جی بالکل ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ایک بغاوت ہے وہاں پر، اور اگر آپ ایک یونائٹڈ نیشن چارٹر دیکھیں اور ابھی تک یونائٹڈ نیشنز کی کوئی خاص ریزولوشن نہیں آئی ہے، اگر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن آ بھی جاتی تو ایک سیریا ایک مسلمان ممالک ہے اور اس کے اندر جو ان کی باغی ہیں اس کے اندر بہت مختلف فیکشن ہیں، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا آپ کس فیکشن کو سپورٹ کرنے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی، اور آپ نے دیکھ لیا جو آپ نے آگ کے ساتھ کھیلا افغانستان میں، تو آپ کے ساتھ آپ کا حشر کیا ہوا، تو آپ ایک انویٹیشن ٹو ڈیزاسٹر ہے۔ اور ٹھیک ہے، سعودی عربیہ کا اپنی موقف ہے، وہ ہمارے دوست ممالک ہیں، لیکن ویپنز اگر جو کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا یہی ایک رد عمل ہے کہ ویپنز آپ کانفلکٹ ایریا میں سپلائی نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اور اس سے آپ کو کافی واریاں ہوں گی اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔
اچھا، ایک اور اسی خطے میں بڑی ٹینس سچویشن ہے بحرین کے اندر، جہاں پر ایک بڑی جو شیعہ آبادی ہے وہ بحرین کے حکمرانوں کے خلاف ایک تحریک چلا رہی ہے. وہاں سے بھی خبریں آئی ہیں اور کئی شکایات بھی آئی ہیں. اپنی کمیونٹی کو اس کی وجہ سے نشانہ بھی بنانا پڑا کہ بحرینی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پاکستانی شہری جو ہیں وہ بھی جو ان کی آپریشنز ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں یا سیکیورٹی کی ذمہ داریاں وہ ان کے ذمے ہیں. اسی دوران یہ خبریں بھی ہیں کہ بحرین کے امیر بہت جلد پاکستان آنے والے ہیں. اس سے پہلے سعودی عرب کے ولی عہد آئے تھے. آپ یہ بتائیے کہ بحرین کی صورتحال میں بھی کیا ضروری ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ نیوٹرل رہے؟ دیکھیے، اس کے اندر ایک ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ بحرین کی جو سیکیورٹی فورسز سے ان کے اندر پاکستانی بہت پہلے سے کافی شامل تھے. کافی ایک بڑی تعداد پاکستانی تھی. اور جب یہ لیٹسٹ راؤنڈ آف وائلنس شروع ہوا ہے 2-3 سال پہلے، تو اس وقت بھی یہاں پر جو ان کی سیکیورٹی فورسز آئے اور انہوں نے کافی لوگوں کو ریکروٹ کیا. نہ اس کے اندر کچھ سیمی آفیشیل ایجنسیز انوالوڈ تھی، کیونکہ ان کی طرف سے تو وہ چاہتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے لوگ جا رہے ہیں ان کی پولیس میں، ان کی فورسز میں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو پرسیپشن بحرین میں تھا وہ بہت خراب تھا، کیونکہ آن دا گراؤنڈ جو تھا وہ پھر پاکستانیوں کو کافی لوگوں نے اٹیک کیا، پاکستانیوں کو برا بلا بولا. تو میں تو اگرچہ اوورآل آپ دیکھیں تو آپ وہی ایک ہے، آپ کو سائیڈ ایسی چیزوں میں نہیں لینا چاہیے. آپ کو دیکھیں، آپ کو کس نے سائیڈ لیا؟ آپ کو کسی نے آ کے بولا ہے کھل کر کے بھئی ہم کشمیر میں آپ کو ساتھ دیتے ہیں اور ہم بالکل آپ ساتھ دیتے؟ تو آپ خالی ورڈ کے علاوہ آپ اپنے فورسز کو اور کسی نہ کریں تو ٹھیک ہے. پرائیویٹ طور پر اگر کوئی لے جاتا ہے، پرائیویٹ میں کسی کو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایز اے گورنمنٹ اور ایز اے اینٹی آپ کو اس میں مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر جو وہ آتے ہیں آرمڈ فورسز آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کی دوستی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان نے آپ کو اتنا مزہ کہ آپ ان کے اندر مداخلت شروع کریں. بہت بہت شکریہ جناب اکرام سہگل ہمارے ساتھ ہے. اور یقینی طور پہ یہ کیونکہ معاملات ہیں اور بارہا اس کا ذکر آ رہا ہے ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، اور آج اس کی بعض گشت قومی اسمبلی میں بھی سنائی دی گئی اور سینٹ میں بھی سنائی دی گئی. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اس نئے متوقع نئے ٹرن کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور قائد حزب اختلاف جناب سید قرشید شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. اگر حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں یو ٹرن کا فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی موجودہ قیادت کے لیے یقینی طور پر لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ پاکستان کے اندر خود اس وقت فرقہ وارانہ صورتحال انتہائی نازک ہے. اور ایسے موقع پہ عالمی سطح پر جو مسلم امہ کو جس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے اور جس طرح سے مسلم امہ کے کئی ممالک کے اندر فرقہ وارانہ جنگ چل رہی ہے، پاکستان کو ہر صورت میں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد شمالی وزیرستان کے اس بہت اہم واقعے کی بات کریں گے جس میں آج ایک حملہ ہوا، جس میں تحریک طالبان کا سینئر ترین کمانڈر جو کہ سابق قائم مقام امیر بھی تھا تحریک طالبان کا، اپنے 4 ساتھیوں سمیت اور ایک اور بڑے کمانڈر کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے. تحریک طالبان کے لیے یقینی طور پر یہ ایک جھٹکا ہے جس نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. تحریک طالبان کو سخت حالات کا سامنا ہے. 20 فروری سے اب تک تقریباً 4 محدود کارروائیاں ہیں جو پاکستان فضائیہ اور پاکستان آرمی کے گن شپ ہیلی کاپٹرز نے تحریک طالبان سے منسلک اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے کی ہیں. ان حملوں میں کئی ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں اور تقریباً 100 کے قریب ایسے لوگ جو کہ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث تھے انہیں ہلاک کیا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے. مختلف سرکاری ذرائع نے جن کے بیانات سے بات ثابت ہوئی ہے کہ پچھلے 4 روز کے دوران یہ بہت بڑی کارروائی تھی جو کہ شمالی وزیرستان میں کی گئی ہے پاکستانی فضائیہ کے اور پاکستانی آرمی کے دستوں کے حوالے سے. تحریک طالبان کے حوالے سے آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے جب یہ پتہ چلا کہ آج شمالی وزیرستان کے ایک علاقے میں تحریک طالبان کے ایک انتہائی سینئر کمانڈر عصمت اللہ شاہین بیٹنی اپنے 3 ساتھیوں سمیت ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ حملہ ہوا ان کی گاڑی پر اور اس حملے کے نتیجے میں وہ 4 افراد عصمت اللہ شاہین سمیت جو کہ اس گاڑی میں موجود تھے وہ ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک اور اہم طالبان کمانڈر شیر رحمان بیٹنی بھی شامل ہے. عصمت اللہ شاہین کی تحریک طالبان میں بہت اہمیت تھی اور حکیم اللہ محسود کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد عصمت اللہ شاہین کو ہی تحریک طالبان کا امیر مقرر کیا گیا تھا. مختلف ایسے واقعات جس میں ایف سی اہلکاروں کی ہلاکت اور ان کو قتل کرنے کے واقعات بھی شامل ہیں اس کی ذمہ داری شاہین نے لی تھی. آج تحریک طالبان نے اس واقعے کی تصدیق بھی کر دی ہے.
آج کے واقعے کی اہمیت اور جو شمالی وزیرستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے معروف صحافی اور پروگرام جرگہ کے ہوسٹ جناب سلیم صافی نے۔ سلیم صافی صاحب، کیا اطلاعات ہے؟ آج کا یہ بہت اہم واقعہ ہے، اسمت اللہ شاہین، شیر رحمان بٹنی اور 2 اور لوگ ہلاک ہو گئے اس واقعے میں، اور کیا معلومات ملی ہے ہمیں اس کے بارے میں؟ ابھی تک تو صرف یہ کنفرم ہوا ہے کہ جو صبح فائرنگ ہوئی تھی اس میں اسمت اللہ شاہین اور ان کے 2 ساتھی مارے گئے ہیں، لیکن یہ کہ کس نے مارا ہے ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا ان کو سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بنایا ہے یا وہاں کے کسی مقامی گروہ نے نشانہ بنایا ہے، اور دونوں امکانات ہے۔ ایک تو سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ اس عرصے میں اپنی انٹیلیجنس بہت سٹرونگ کر لی ہے، اور انٹیلیجنس کے جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی اس طرح کے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف خود انٹیلیجنس کی بھی یہ کوشش ہے، اور طالبان کی اپنی صفوں میں بھی کچھ اختلافات ہیں، تو ممکن ہے کہ ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا گیا ہو اور سیکیورٹی ایجنسیز کی شہ پہ ان کو کسی مقامی گروہ نے نشانہ بنایا ہوا۔ اسمت اللہ شاہین شروع میں ٹی ٹی پی کے مخالف تھے، بعد میں وہ ان سے جا ملے تھے اور حکیم اللہ محسود کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ یوں تو وہ ڈی آئی خان سے لے کے جو کوہاٹ تک کا جو بندوبستی علاقہ ہے اس کے انچارج تھے، لیکن طالبان کے مرکزی شورا کے رکن بھی تھے، اور حکیم اللہ محسود جب ڈرون کا نشانہ بن رہے تھے تو اس وقت وہ طالبان کی مرکزی شورا کے امیر بھی تھے، اور جس شورا نے ملا فضل اللہ کو امیر منتخب کیا تو اس شورا کی قیادت خود اسمت شاہین کر رہے تھے۔ یہ بتائیے کہ اس واقعے سے پہلے پچھلے 3 دنوں سے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں، خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں اور بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بہت اہم یہ معلومات بھی سامنے آئی ہے کہ کئی ایسے لوگ جن کی تلاش تھی وہ ہلاک ہو گئے ہیں، کئی دہشت گرد ٹھکانے ختم کیے گئے ہیں۔ یہ جو فوجی کارروائی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار اس کارروائیاں، فوجی کارروائیاں قبائلی علاقے میں ہوتی رہی ہے، کیا اس میں اور پہلی کی کارروائیوں میں کچھ فرق ہے؟ فل فلیج آپریشن ہوئے تھے، وہ سوات میں ہوئے تھے، وہاں سے طالبان کو نکالا گیا اور سیکیورٹی فورسز نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن ایک یہ کہ اس کے نتیجے میں بھی طالبان کی لیڈرشپ وہاں سے نکل گئی تھی، اور ملا فضل اللہ جو اس وقت طالبان کے امیر بنے ہیں وہ سوات طالبان ہی کے امیر تھے۔ اسی طرح باجوڑ ایجنسی کے آپریشن کے نتیجے میں بھی طالبان کے جو لیڈر تھے ملا فقیر محمد یا مولانا ضیاء الرحمان وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ البتہ یہ کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کر دی، لیکن آج بھی سوات میں پوری طرح جو سول انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اپنے کنٹرول کو نہیں بحال کر سکے، اور وہاں سے وہ فوج کو فارغ نہیں کر سکے۔ یہاں پہ اب جو ہو رہا ہے سرجیکل سٹرائک اور اگزئی ایجنسی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پچھلے 4-5 سالوں سے ہوتے رہے، اسی طرح خیبر ایجنسی میں گزشتہ 4-5 سالوں سے سرجیکل سٹرائکس ہو رہے ہیں، اور پھر اگر ٹی ٹی پی کو نقصان کے حوالے سے ہم دیکھ لیں تو اگرچہ ڈرون حملے پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کرتی ہیں اور اس پہ ہماری حکومت اور ریاست کے بھی تحفظات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری آپریشنز کے مقابلے میں ٹی ٹی پی کو زیادہ نقصان ڈرون حملوں نے یوں پہنچایا ہے کہ بیت اللہ محسود ڈرون حملے میں نشانہ بنے، حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں نشانہ بنے، قاری حسین ڈرون حملے کا نشانہ بنے، بدر منصور ڈرون حملے کا نشانہ بنے، الیاس کاشمیری ڈرون حملے کا نشانہ بنے، اور خود سوات طالبان کے ایک اہم لیڈر جو تھے ابن امین وہ بھی ڈرون حملے کا نشانہ بنے، باجوڑ ایجنسی کے جو طالبان کے ایک لیڈر تھے داد اللہ ثانی وہ کنڑ میں ڈرون حملے کا نشانہ بنے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلیم صافی۔ اور ہم نے کیا یہ کہ ڈرون حملوں کو بند کروا دیا ہے، امریکی سے شدید احتجاج کیا سرکاری سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی، گو کہ ڈرون حملوں سے سب سے زیادہ نقصان تحریک طالبان کو ہوا، اور تحریک طالبان کو اگر سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا تو وہ ڈرون حملوں سے ہی ہوا تھا، اور پاکستانیوں کی شکایت تحریک طالبان سے جو ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیتے ہیں کمر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کے لوگوں نے اور ایم کیو ایم نے طالبان مخالفت میں اور فوج سے لگن میں اور محبت میں ایک بڑا ثبوت دیا ہے۔ ایک تاریخی ریلی منعقد کی گئی کراچی میں اتوار کو، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔
دہشت گردی کے واقعات، طالبان دھمکیاں اور اس کے جواب میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں اور پاک فوج کی محدود وہ کارروائی جو کہ قبائلی علاقوں میں کی گئی ہے، اسی پس منظر میں پاکستانی عوام کے حوالے سے ایک بہت بڑا نمونہ، ایک بہت ہی عملی مظاہرہ سامنے آیا اور اس شہر میں کراچی شہر نے پاکستان کے دوسرے شہروں سے فوقیت حاصل کری اور آگے نکل گیا۔ اس ایک بہت بڑی ریلی جو کہ متحدہ قومی موومنٹ نے آرگنائز کی اتوار کے روز کراچی میں، اس میں ایک تاریخ ساز یہ اجتماع تھا جس کا بنیادی مقصد طالبان کی مخالفت اور پاک فوج اور پولیس اور رینجرز کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، پاکستانی قوم کی ہمت بڑھانا تھا اور ان کو دعوت دینا تھا کہ دھمکیوں کا اور دہشت گردی کا مقابلہ اتحاد سے ہی کیا جا سکتا ہے، اپنے سیکیورٹی فورسز کی ہمت افزائی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک غیر معمولی مظاہرہ تھا اور اسے ہر صورت میں تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ایم کیو ایم نے یہ مظاہرہ کیا کراچی کے شاہراہ قائدین پر، کراچی کے مرکز میں، پورے کراچی سے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ایک بہت تاریخ ساز اجتماع تھا۔ اس سے ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے انہیں خطاب کیا۔ مسلح افواج کی حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے لیے آج کے بعد قوم کا اس ریلی کے توسط سے پورے دفاعی اداروں کو یہ یقین دلانا ہے کہ قوم کا بچہ بچہ، بیٹی بیٹی، بیٹا بیٹا، ماں بہن، بزرگ، مسلح افواج آپ قدم بڑھائیے، ایک پاکستانی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شرکت، لوگوں کا جوش و خروش، نعروں میں ان کی شرکت دیدنی تھی اور ہر وقت یہ نظر آیا کہ وہ یقینی طور پہ پاک فوج کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر سندھ میں قائد حزب اختلاف اور ایم کیو ایم کے ممتاز سینئر رہنما جناب فیصل سبزواری۔ ہم نے اپنی فوج کو، اپنی پیراملٹری فورسز کو، اپنی پولیس کو، اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی پیٹھ ٹھوکنی ہے کہ آپ مجرموں کی سرکوبی کر رہے ہیں، آپ دہشت اور دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اتنا بڑا اجتماع آپ کی حمایت کے لیے سجایا ہے کہ کام صرف آپ کا نہیں ہے، کام اس پوری قوم کا ہے۔ اس عظیم شان اجتماع میں ایک قرارداد بھی منظور کی جسے ایم کیو ایم کے ہی سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی نے پیش کیا۔ آج کے اس عظیم الشان اور تاریخ ساز یکجہتی ریلی کے لاکھوں شرکاء، مسلح افواج، رینجرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے طالبان کے خلاف کارروائی میں ان کے ساتھ ہیں۔ یقیناً اس قسم کا اجتماع اور یہ اظہار پاکستان کی موجودہ صورتحال میں عوام کی ہمت بڑھانے کے لیے بہت معاون ثابت ہوا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف ایک اہم وفد لے کر چین گئے، جہاں پر اب چینی حکومت نے وعدہ کیا ہے، عملی طور پہ یقین دلایا ہے کہ آئندہ چند سالوں کے دوران پاکستان کو $30 ارب دے گا بجلی گھر بنانے کے لیے اور دوسرے اہم منصوبوں کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے، پاکستان میں بجلی گیس کی کمی کے حوالے سے اس سے بڑھ کے کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے جناب شہباز شریف ایک کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہمیشہ سے ہمالیائی کہی گئی ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اس دوستی نے یقینی طور پر نئی اونچائیاں طے کی ہیں اور یہ اس وقت ہوا جب حکومت کی تبدیلی ہوئی، جس کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے چین کا انتخاب کیا اور ایک سیر حاصل دورہ کیا جس میں چین اور پاکستان نے معاہدوں کے حوالے سے اور نئے عزائم کے حوالے سے نئی تاریخ رقم کی۔ اس کے فوراً بعد چین نے پاکستان میں سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے قابل ذکر بلکہ تاریخی اقدامات کیے اور کراچی میں اب چین کی مدد سے پہلا ایٹمی بجلی گھر بھی
تعمیر ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے چین پاکستان کے دوسرے حوالوں سے بھی مدد کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کو کئی یقین دہانیاں حاصل ہوئی ہیں۔ چین اور پاکستان اب دیکھا گیا ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران کہ بات چیت سے اور سے آگے بڑھ کے واقعی عملی منصوبوں کے لیے بات کر رہے ہیں، اور اب اس سلسلے میں ایک اور نیا باب رقم ہوا ہے جو یقینی طور پہ پاک چین دوستی کے حوالے سے ایک نیا تاریخی باب رقم ہوا ہے۔ پچھلے چند دنوں کے دوران، پچھلے ایک ہفتے کے دوران پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف نے چین کا ایک دورہ کیا، جس میں ان کے کچھ وزراء کے علاوہ صنعت کار اور دوسرے ایکسپرٹ بھی شامل تھے۔ اس دورے کے حوالے سے جو اطلاعات ہمیں ملی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ چین اور پاکستان نے یہ تاریخی مذاکرات کیے ہیں۔ جناب شہباز شریف کے اس دورے کے دوران چین نے پاکستان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی توانائی کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ نمبر 1، اس کو حل کرنے کے لیے دل جان سے کوشش کرے گا، اور اس کے لیے چین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اگلے 5 سے 6 سالوں کے دوران پاکستان میں تقریباً $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ منصوبے دینے پاکستان کا کام ہے۔ چین نے سرمایہ کمٹ کر دیا ہے پاکستان کے لیے۔ اگر یہ سرمایہ صحیح طریقے سے صرف کیا، ہم نے صحیح منصوبے بنا لیے، تو پاکستان سے بجلی کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں مجموعی ترقی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پہ یہ بہت بڑا تاریخی قدم ہے، اور جو حالیہ دورہ چین کے دوران ہوئے، جناب شہباز شریف اپنے وفد کے ساتھ چین گئے، اور پاکستانیوں کے لیے یہ بات بھی انتہائی اطمینان کی باعث ہے کہ جناب شہباز شریف اور ان کے وفد کے تمام اراکین نے اس دورے کے دوران اپنے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے، اپنی قوم پہ اس کا بوجھ نہیں ڈالا۔ جناب شہباز شریف نے کہا کہ جو اس میں پیسے بچیں گے وہ طالب علموں کو غیر ملکی دورے کرانے کے لیے اور انہیں دنیا کی دوسری تعلیمی ادارے اور دوسری ثقافتوں سے روشناس کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بہت اہم پیش رفت پاک چین دوستی کے حوالے سے اور پاکستان کی توانائی کے شعبے کے حوالے سے، اس کے لیے بات کرنے کے لیے لاہور جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف۔ بہت بہت شکریہ شہباز شریف صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یقینی طور پر جو اطلاعات آ رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخی مذاکرات ہے اور یہ تاریخی مرحلہ ہے۔ یہ تاریخی بات کہنا ہمارے یہاں ایک روایت سا بن گیا ہے، کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایتی لفظ نہیں ہے، اس میں واقعی کچھ جان ہے؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میں ابھی صدر پاکستان کی سربراہی میں چین گیا دوسرے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دورہ میری زندگی کا اہم ترین دورہ تھا، اس حوالے سے کہ جو کچھ چین کی اعلیٰ قیادت نے پاکستان کے 180 ملین عوام کے لیے جو کچھ کمٹمنٹ دکھائی ہے، اور وہ زبانی نہیں، ان رائٹنگ ان کو لا کر سائن کر کے جو ہمیں انہوں نے آفرز دی ہیں، یہ میری سیاسی زندگی کا یہ پہلا یہ دورہ تھا جب اتنی بڑی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی اکنامک کوآپریشن کی کمٹمنٹ کی گئی۔ انہوں نے 7 سال کے دورانیے میں سالانہ $4.5 ارب کے جو اوسطاً بنتی ہے، اس کی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں بجلی کے پلانٹس لگائیں، آپ چاہے وہ سولر ہے چاہے وہ کوئلے کے ہیں، اور پھر انہوں نے آبپاشی کے بھی جو ہائیڈل پاور پروجیکٹس کاغان ویلی کے کچھ اور اس کے بھی انہوں نے اس میں نام درج ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہم حاضر ہیں۔ کامران بھائی بتائیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہم لے سکتے ہیں چین سے، ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ کا، بھائی چارے کا اور دوستی کا۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ اب یہ الفاظ عمل کی صورت اختیار کریں، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی عملی خاکہ ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم چین گئے اور یہ $30 ارب کی ہم نے کمٹمنٹ حاصل کی، $30 ارب کی کمٹمنٹ حاصل کی، لیکن اس کے لیے عملی خاکہ آپ کے پاس تیار ہے؟ جی میں آپ کو مختصر بتا، $30 ارب میں تھر کول کے منصوبے شامل ہیں، گڈانی کے منصوبے شامل ہیں، پورٹ قاسم کے منصوبے شامل ہیں، پنجاب میں ہم نے سائٹ دی وہ شامل ہیں، ادھر کاغان ویلی میں 900 میگا واٹ کا جو ہائیڈل پاور پروجیکٹ وہ شامل ہے، اور پھر پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے منصوبے وہ شامل ہیں، گوادر میں ایئرپورٹ شامل ہے اور گوادر پورٹ کے وہاں پر اس کو توسیع کرنا وہ شامل ہے،
اور بے شمار منصوبے شامل ہیں. اب اس میں عملی طور پر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو متعلقہ محکمے ہیں وہاں پر بہترین جو افسر وہ لے کے آئیں. وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چائنا کا ڈیسک وزیر اعظم ہاؤس میں وہ وہاں پر اس کو فل فور اس کا قیام عمل میں آئے گا. اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں اس کا باقاعدہ ایک کمیٹی بنے گی جس کو وزیر اعظم صاحب خود چیئر کریں گے اور مہینے میں 2 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ وزیر اعظم صاحب خود اس کی میٹنگ لیا کریں گے اور چاروں صوبوں کے جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ان کو جو جو اس میں مدد چاہیے وفاق سے ان کو وفاقی حکومت دے گی. اور اب صوبوں کو اور حکومت پاکستان کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. یہ جو اس وقت یہ ایک چینی معاونت ہے، اس کے علاوہ توانائی کے حوالے سے دوسرے بہت سے منصوبے سامنے آ رہے ہیں، تو کیا ہم یہ قوم کو اطلاع دے سکتے ہیں، قوم کو امید دے سکتے ہیں، قوم کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ اگلے 4 سے 5 سال کے اندر پاکستان میں توانائی کے جو مسائل ہیں، بجلی کے، گیس کے اور اس سے منسلک جو مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے؟ بالکل. اس میں دیکھیے گڈانی کی انہوں نے گڈانی جو ہے ہمارا منصوبہ اس کے تمام منصوبوں کی انہوں نے اس میں ذکر کر دیا اپنے اس میں فیصلوں میں کہ یہ ہم گڈانی میں 10 پلانٹ لگیں گے. اور انہوں نے پورٹ قاسم کا ذکر کیا، تھر کول کا انہوں نے ذکر کیا کہ تھر کول کی بنیاد پر 10 پلانٹ 660 میگا واٹ فی پلانٹ کی کیپیسٹی کے 10 پلانٹ لگیں گے. سارا انہوں نے درج کر دیا. اب یہ تو انہوں نے آگے تو نہیں لگانا، ہم نے کاغذات تیار کرنے ہیں، ہم نے فیزیبلٹیاں تیار کرنی ہیں، ہم نے ان کے جو ایگزم بینک کو وہ سارے ان کی جو ریکوائرمنٹ وہ پوری کرنی ہے، وہ اب ہمارے اوپر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. آج نندی پور میں دن رات 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ مشینری نندی پور پہنچنے تک 2 سال سے پہلے یہ منصوبہ جو ہے یہ کام شروع کر دے گا. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مبارکباد قوم کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال مئی کے آخر میں پہلی ٹربائن چل پڑے گی اور 150 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ پہ آ جائے گی. اسی طریقے سے قائد اعظم سولر پارک جو بہاولپور میں ہم نے بنایا اس کی تمام بنیادی سہولتیں بچ چکی ہیں اور انشاءاللہ اسی سال 100 میگا واٹ جو ہے وہ سولر پاور کی پہلی مرتبہ تاریخ میں شمسی توانائی بننا شروع ہو جائے گی. چین کے اس $30 ارب میں 1000 میگا واٹ سولر یعنی شمسی توانائی کا بھی رکھا گیا ہے، ونڈ پاور کا بھی رکھا گیا ہے. اس میں کوئی جادوگری نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ محنت، امانت اور دیانت کا اب یہ ثبوت ہے، اس کا امتحان ہے. آپ نے جو گیس کی بات کی، گیس کے اوپر شاہد خاقان نواسی کی جو منسٹری ہے انہوں نے ٹینڈر جو ہے وارڈ شد کر دیا ہے، وہ فائنلائز ہو گیا. کراچی میں اسٹیشن لگنا ہے اور پھر باہر سے گیس آنی ہے جو LNG گیس ہے. مگر شارٹ ٹرم میں یہ میں آپ کو اس کر دوں کہ گیس ہو یا تیل ہو، کوئلے کی بنیاد پر جو بجلی پیدا ہوگی تیل کے مقابلے میں اس کی قیمت آدھی ہے. یہ بات آپ بالکل ذہن میں رکھ لیں کہ coal based power generation is going to be half the cost of oil based power generation. تو اس سے دیکھیے کہ اربوں ڈالر کے جو ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں وہ امپورٹ آدھی رہ جائے گی ان ٹرمز آف ڈالر ٹرمز. ہمارا جو فورن ایکسچینج کا جو سرمایہ ہے وہ بھی بہت قلیل آپ جانتے ہیں. تو یہ ہر لحاظ سے اس کا بے پناہ فائدہ. پھر جو ریلوے جو ہماری بیٹھی ہوئی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب اس کو بڑی محنت کر رہے ہیں. ریلوے جو کول ٹرانسپورٹ کرے گا اسی سے ریلوے کا دگنا چگنا منافع ہوگا اور ریلوے جو ہے وہ بے پناہ منافع بخش ہو جائے گی. اس سے بے پناہ لاکھوں جابز ملیں گی. اس ملک کے اندر ایک خوشحالی کا انقلاب آ جائے گا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب پشاور سے لے کے کراچی تک ہم سب کو یکسو ہو کر اس کو پر چلنا ہوگا. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ صرف یہ منصوبے سے بات نہیں چلے گی. آپ نے کہا کہ اس پہ بجلی کی تیزی سے کام کرنا پڑے گا. آپ کے جذبات، آپ کے خیالات اس کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن اب تک کی جو آپ کی حکومت کی پرفارمنس ہے، جس سپیڈ سے کام ہو رہے ہیں، یہ تو بہت زیادہ سلو ہے اور یقینی طور پہ وہ کوئی بہت حوصلہ افزا ہمیں اطلاع نہیں دیتی مستقبل کے حوالے سے. لیکن تیاریاں کیا آپ کی ہیں کہ اب اس پہ وہ ہم نہیں دیکھیں گے جو پچھلے 8 مہینے میں دیکھا ہے؟ میں نے آپ کو نندی پور کی مثال بتا دی کہ نندی پور کو یعنی ایک قبر سے نکال کر اپنا مردے کو، نندی پور کے منصوبے کے مردے کو قبر سے نکال کر دوبارہ اس میں جان ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دن رات محنت اور وہ تیاری اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے.
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پرسوں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں میٹنگ رکھ لی ہے. ڈی بریفنگ سیشن ہوگا. احسن اقبال صاحب, اور میں یہاں عرض کر دوں احسن اقبال صاحب نے بڑا کام کیا وہاں پہ. میں آپ کو جوائنٹ اکنامک کمیشن میں بڑی تیاری کے ساتھ بات کی. پھر صدر پاکستان جناب ممنون حسین صاحب نے بہت اچھے انداز میں چینی لیڈرشپ سے وزیر اعظم پاکستان کا پیغام دیا اور ان منصوبوں پر بات کی. پرسوں صبح میٹنگ ہے, وہاں پر بڑے اہم فیصلے ہوں گے وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں, اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ اگر یہ موقع خدا نخواستہ ضائع گیا ہماری اپنا غفلت کی وجہ سے تو پھر ہمیں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم کے بہاف پہ اور اپنی طرف سے کہ انشاءاللہ ہم جان لڑا دیں گے. اس لیے ہم اگلے اپنا 2.5 ساڑھے 3 سال میں لیے پیدا کر دیں گے, اور اس سے اپنا 20,000 میگا واٹ کا یہ منصوبہ ہے. 20,000 میگا واٹ صرف بجلی کے اوپر قریباً $20 ارب کی سرمایہ کاری ہونی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک سیف مارجن لے لیں. اگر آپ محنت کر کے 70-80% بھی اس کا اچیو کر لیں گے تو پاکستان کے ہر کونے میں روشنی ہوگی, شہروں میں, دیہاتوں میں, یہ ملک خوشحال ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. جناب شہباز شریف ہمارے ساتھ ہے. اگر وہی جذبات, وہی لگن جس سے جناب شہباز شریف اس منصوبے کی اور ان وعدوں کی افادیت ہمیں بتا رہے تھے, اس پر اسی جذبات سے اور انہی لگن سے اس پر عمل درآمد کیا گیا تو یقینی طور پہ پاکستان سے اندھیرے بھی دور ہو جائیں گے اور پاکستانیوں کی قسمت بدلنے میں یہ ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوگا. وقت ہے کمرشل بریک کا, جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور اچھی خبر. ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں پاکستانی معیشت میں بہتری کے واضح آثار نمایاں ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ کمرشل بریک کے بعد. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں بری خبروں کی محتاط ہوتی ہے. زیادہ تر بری خبریں اویلیبل ہوتی ہیں, اچھی خبریں کم ہوتی ہیں, اور اگر کہیں ملتی بھی ہیں تو نمایاں طور پہ عوام کے سامنے نہیں آتی. ہماری تلاش ہوتی ہے کہ ہم اچھی خبریں ڈھونڈیں, اور اس حوالے سے کچھ اچھی خبریں جو نظر آ رہی ہیں وہ کہ شاید سب کو اس پر مکمل طور پہ اتفاق نہیں ہو, لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کا تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے. پاکستان کی معیشت کے بارے میں کہیں پہ بھی اچھائی کے آثار نظر آئیں گے تو اس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے, اور پاکستان کی ترقی صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی معیشت ترقی کرے. معیشت کے حوالے سے اچھی کامنٹریز کچھ سامنے آئی ہیں. گزشتہ ہفتے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان کا معاشی اور اصلاحاتی پروگرام وسیع بنیادوں پر درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. IMF نے یہ بھی کہا تھا کہ معاشی استحکام اور ترقی کی مجموعی کارکردگی حوصلہ افزا ہے. پاکستانی معیشت کے حوالے سے بہتری کے اشارے بھی سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے ماہرین, ایسے ناقدین جو معیشت کی سست رفتار آگے بڑھنے پر ان کو تنقید تھی اور انہیں اعتراضات بھی تھے, اس سلسلے میں کڑی تنقید بھی سامنے آتی تھی, انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں, اور معیشت اگر اسی انداز میں آگے بڑھی تو شاید ٹھوس بہتری بھی آ سکے. ابتدائی اس اشارے ضرور ہے, لیکن کیونکہ بہتری کی بات ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں, معاشی حوالے سے ایک امپورٹنٹ ناقدین میں ہیں اور بہت ہی انفلوئنشل ناقد ہیں جناب ثاقب شیرانی, جو کہ وزارت خزانہ کے سابق مشیر بھی رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں جو انہوں نے اخبار ڈان میں تحریر کیا, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں معیشت کے حوالے سے کچھ بہترین اشارے سامنے آئے ہیں. خاص طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ روپیہ اب کچھ مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستانی روپے کی قدر, دوسری جانب کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے نجی شعبے کی جانب سے بینکوں سے قرضوں کے حصول میں کچھ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. بڑی صنعتوں کی کارکردگی میں بھی بہتری کے کچھ آثار نظر آئے ہیں. اس کے علاوہ انفلیشن میں یعنی مہنگائی میں کچھ کمی آئی ہے یا ٹھہراؤ آ گیا ہے, اور ٹیکسوں کے حوالے سے اس کی وصولی میں بھی ہلکا سا ایک اضافہ ضرور دیکھنے میں آیا ہے. دوسری جانب بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ بیرون ملک سے پاکستان میں رقوم آ رہی ہیں جو کہ پاکستانی بھیج رہے ہیں, اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے. ٹیکس وصولیوں میں اضافے اور ترقیاتی اخراجات میں کمی کے ذریعے بجٹ خسارے میں 1.7% کمی کا ہدف ممکن ہے. یہ بھی بہتری کی خبر ہے, اور یہ بھی کہ نجکاری پروگرام اور 3G لائسنسز سے اگر یہ کامیابی سے ہو جاتی ہے تو خاطر خواہ زر مبادلہ پاکستان کو ملے گا. اس حوالے سے بھی اس معاملے میں امید لگائی جا سکتی ہے. بہترین یہ خبریں ہو نہ ہو, لیکن کچھ نہ کچھ بہتری کے آثار ضرور ہیں, اور ہم نے یہی سوچا کہ اس پروگرام کے اختتام میں آپ کے لیے کچھ بہتری کا ماحول یا ایک اچھی خبر سنائی جائے اور اس کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کیا جائے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.